علامہ صاحب دا خطاب شروع ہونے لگا تسی سارے علامہ صاحب دے خطاب تو پہلے اپنے دینی ذوق اور جذبے دا مظاہرہ کرو اور اپنے اتبین دا ثبوت دندے ہوئے ہیں باواز بلند ایک نعرہ لگانا ہے اس کے بعد علامہ صاحب دا خطاب شروع ہو جائے گا بڑی توجہ دے نال جستجو اور طلب دے نال علامہ صاحب دی گفتگو نو سننا ہے اور پھر ادھتے عمل کرن دی کوشش کرنی ہے نعرہ تکبیر اجے نعرے دی ایسی آواز نہیں آئی کہ جیدی سن کے کیا جا سکے کہ زود تو پہلے جیدے تسی لیٹے ہوئے سو وہ دوڑی سستی لے گئی آئی کافی دیر لیٹے دے وہ فارغ دے تے او فراغت نو ختم کرنا ہے اس سستی نو لانا ہے اس تو کئی گناہ آواز اونچی ہونی چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق آستانہ لیا کاغذیا قاسمیہ ڈھوڑا شریف حضرت علامہ مولانا ندیم عباس قادری صاحب الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بأدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ دی روز در بستان سرا ہما طوطیان خوشنما پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو کشفت دجا بجمالہ چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بلا کیوں خاموش رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جانے کائنات شان کائنات نبی مکرم رسول محتشم
احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بیان ہو اللہ تعالیٰ سنا کر اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عظیم رفتوں، عظمتوں، مرتبوں اور منزلتوں والا ماہ مبارک کہ جس کی رحمتوں اور برکتوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں فیضیاب فرمایا۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں پھر سے ماہ مبارک کے فیضان سے جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور میرے لیے یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں اس درگاہ عالیہ قادریہ قاسمیہ میں حاضر ہوا، اور وہ بھی ایسے دنوں میں حاضر ہوا جو آخری عشرہ ہے اور جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور ایسے دن میں جب یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اور تقریباً 800 کے قریب خواتین و حضرات یہاں پر اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ سب یہاں پر اعتکاف کر رہے ہیں، آپ سب کے لیے بھی انتہائی خوشی کی بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اعتکف عشرا فی رمضان کحجتین و عمرتین۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، توجہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا تو اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملے گا۔ اور پھر اس سے بڑی اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ یہ حج اور عمروں کا ثواب بھی مرشد کے در پر مل رہا۔ تو یہ بڑی ہی عظمت اور سعادت کی بات ہے کہ آپ لوگ یہاں پر اعتکاف کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ آج کا جو مجھے موضوع بخشا گیا ہے اور جس ٹاپک پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے عقیدہ اسلامیہ کے ہمارے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جو ہمارا عقیدہ ہے اس کے ہمارے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یاد رکھنا کہ بنیادی طور پر جو ہمارے عقیدے کے ساتھ چیز تعلق رکھتی ہے وہ 3 چیزیں ہیں جو بنیادی اہمیت اور بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تعلق باللہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق، اور دوسری چیز ربط رسالت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہماری وابستگی اور پیوستگی ہے۔
اور تیسری چیز رجوع الی قرآن ہے۔ یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے عقیدے میں شامل ہیں اور جس کے اثرات ہمارے معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں۔ تین چیزیں: تعلق باللہ، ربط رسالت اور رجوع الی القرآن۔ یہ تین بنیادی چیزیں ہیں کہ جن پر اعتقاد، یقین رکھنا ہمارے اوپر لازم ہے، اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کو تسلیم کرنا ہمارے اوپر لازم و ضروری ہے۔ اور پھر جب ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اپنے اوپر لازم قرار دے دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہمارے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے اور ان کی کیا حیثیت ہے اور کس طرح وہ ہمارے نظام، ہمارے سسٹم اور ہمارے معاشرے کو بدلتے ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات تعلق باللہ کی ہے کہ ایک انسان کا اللہ رب العزت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ اس کا احسان عظیم، مہربانی، فضل اور رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے، وہ مقتدر اعلیٰ ہے، وہ حقیقی حاکمیت کا مالک ہے۔ اس کے حکم اور اجازت کے بغیر کوئی پتا نہیں ہل سکتا۔ وہ جب چاہے کسی کو اس دنیا میں بھیجے، جب چاہے اس کو لے جائے، جتنی دیر چاہے انسان کے جسم میں زندگی کو رکھے، اور جب چاہے نکال کر انسان کو زمین کے حوالے کر دے۔ اللہ رب العزت کی حاکمیت ہے، حکومت ہے، وہ مالک ہے، وہ اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے۔ اس کی مرضی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اسی نے ہی انسان کو پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا، اور پھر انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو فرمایا کہ اے انسان تو مجھ سے تعلق قائم کر لے۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کو یہ حکم دیا کہ میرے ساتھ تعلق قائم کرنے کے طریقے یہ ہیں کہ تو مجھ پر، میرے رسول پر، آخرت پر، تقدیر پر، ان چیزوں پر ایمان لے کے آ۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ جو ارکان اسلام ہیں، توحید و رسالت کی گواہی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کی ادائیگی کر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات ان انسانوں پر جن کو پیدا فرمایا ہے ان پر نافذ کر دیے، اور حکم دے دیا کہ تم ان پر ایمان لے کر آؤ گے۔ اب انسان اور اللہ رب العزت کا جو تعلق ہے وہ کس حد تک تعلق ہے، اور انسان کو کس دائرہ میں رہ کر اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں انسان کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ یہ انسان کے لیے بہت بڑے اجر کی بات ہے کہ اللہ رب العزت انسان سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر بالخصوص وہ لوگ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے ساتھ محبت پر مہر ثبت کر دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا احب اللہ عبداً، جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت کرتا ہے، فیقول جبریل، تو اللہ رب العزت جبریل امین کو حکم دیتے ہیں، فرماتے ہیں یا جبریل انا احبہ فاحبہ، اے جبریل میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں اور تجھے بھی حکم دیتا ہوں کہ تو بھی اس بندے سے محبت کر۔ اللہ فرماتے ہیں اے جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں اور تجھے بھی حکم دیتا ہوں کہ تو بھی اس بندے سے محبت کر۔ فَيُحِبُّهُ جبریل، پھر جبریل بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر۔ اور جب جبریل اس بندے سے محبت کرتے ہیں، فَيَقُولُ أَهْلَ السَّمَاءِ، تو جبریل آسمان والوں کو آواز دے کے کہتے ہیں یا اہل السماء،
या अहल समा, ए आसमान वालो, इन्ना अल्लाह युहिब्बु फुलानन फाहिब्बूहु, ए आसमान वालो, अल्लाह फुला बंदे से मोहब्बत करता है, लिहाजा तुमको भी हुक्म है कि तुम अहले समा भी उस बंदे से मोहब्बत करो। फयुहिब्बुहु अहलुस समा, तो सारे आसमान वाले उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सुम्मा यूज़उ लहुल कबूल फिल अर्द, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत करते हैं उसके बाद जिब्रील अमीन मोहब्बत करते हैं, फिर जिब्रील अमीन के बाद अहले समा मोहब्बत करते हैं, और जब अल्लाह जिब्रील और आसमान वाले मोहब्बत करते हैं फिर उसके बाद उस इंसान को क्या एजाज दिया जाता है, सुम्मा यूज़उ लहुल कबूल फिल अर्द, फिर ज़मी वालों के दिलों में उस बंदे की मोहब्बत के सिक्के बिठा दिए जाते हैं। अल्लाह जिब्रील और आसमान वालों को हुक्म दिया जाता है, अल्लाह ताला हुक्म देते हैं जिब्रील अमीन को और आसमान वालों को, इस बंदे से मोहब्बत कर, फिर ज़मी वालों के दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे की मोहब्बत डाल देते हैं। आप इस आस्ताना आलिया पर हाजिर हुए हैं तो ये कोई मोहब्बत है, चाहत है, प्यार है जो आपको यहाँ पर लेकर आया है। आप अपना दिलो जान अपने मुर्शद पर वारते हैं, तो इसमें कोई बात है, कोई हिकमत है, कोई बात है जो आप अपना सब कुछ अपने मुर्शद पर वारते हैं, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके दिलों में मुर्शद की मोहब्बत को बिठा दिया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बंदे के साथ ताल्लुक है कि अल्लाह ताला अपने बंदे के साथ किस तरीके से ताल्लुक कायम फरमाता है, और फिर बंदों ने भी किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ताल्लुक कायम किया। बुजुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह बंदे से मोहब्बत करता है, लेकिन किस बंदे से मोहब्बत इंतहाई उरूज पर होती है, वो बंदा कौन सा होता है? बुजुर्ग फरमाते हैं वो होता है कि जो अल्लाह के कामों में लग जाता है फिर अल्लाह उसके कामों में लग जाता है। जो अल्लाह के कामों में लग जाता है अल्लाह उसके कामों में लग जाता है। हजरत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जगह पर बकरियां चरा रहे हैं। बकरियां चराते चराते नमाज का वक्त हो जाता है। आप मुसल्ला लेते हैं और एक दरिया के किनारे पर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक शख्स आता है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं ये जाकर देखूं तो सही कि उवैस क़रनी क्या कर रहे हैं। वो शख्स आता है, आकर देखता है कि वहाँ पर बकरियां एक जगह पर जमा हैं और एक भेड़िया उन बकरियों को चरा रहा है। एक भेड़िया उन बकरियों को चरवा रहा है। वो बंदा हैरान हो जाता है, कहता है पहले तो ऐसा नहीं होता कि भेड़िया बकरियों को चराए, बल्कि भेड़िया तो बकरियों को चीरता है, फाड़ता है, खा जाता है। आज तो अजीब सा नजारा देखने को मिल रहा है। वो हजरत उवैस क़रनी के करीब जाता है। जब हजरत उवैस क़रनी नमाज को मुकम्मल करते हैं तो वो सवाल करता है, ऐ शेख ये कैसी बात है, आज मैंने अजीब नजारा किया है कि बकरियों को भेड़िया चरा रहा है, ये क्या वजह है? हजरत उवैस क़रनी फरमाते हैं, ऐ इंसान सुन, ये कायदा है कि जब बंदा अल्लाह के कामों में लग जाता है अल्लाह बंदे के कामों में लग जाता है। मैं नमाज पढ़ रहा था, खुदा मेरे बकरियों की हिफाजत कर। देखिए मुर्शिद आपकी निगाहों के सामने नहीं है, आप उनको बज़ाहिरन देख नहीं पाते, लेकिन अजीब बात है कि उनकी मोहब्बत की दीवानगी कैसी है। जब मुर्शिद का नाम आता है तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, दिल तड़प उठते हैं, निगाहें तरस जाती हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी खुदा के लिए गुजारी है। अब खुदा उनका चर्चा इस दुनिया में कर रहा है। ये ताल्लुक बिल्लाह की अलामत है कि जब एक इंसान खुदा के कामों में लग जाता है खुदा फिर उसके कामों में लग जाता है। ये ताल्लुक बिल्लाह है, ये अकीदा है हमारा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ताल्लुक की अजीब मिसालें हैं, अजीब मिसालें हैं।
ایک شخص ساری رات اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، جب صبح اٹھتا ہے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے، اے مالک رات کو میں نے جو گناہ کیے ہیں تو معاف کر دے۔ ہر روز ایسا کہے، ساری رات جاگے، کھڑا ہو کر نوافل پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، بڑی عبادت کرے، لیکن جب صبح کا وقت آئے نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کہے، اے مالک جو ساری رات میں نے گناہ کیے ہیں مولا تو معاف فرما دے، مولا تو وہ سارے گناہ معاف کر دے۔ لوگ ہر روز اس کی یہ دعا کو سنتے۔ ایک دن لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور سوال کیا کہ اے اللہ کے نیک بندے، ساری رات کھڑا ہو کر تو عبادت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت کی قربت کے لیے ہر کام کرتا ہے، لیکن جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو تو کہتا ہے اے مالک جو میں نے گناہ کیے ہیں رات کو تو وہ تو معاف کر دے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ایسا کیوں کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے لوگوں اگر آج سوال کر ہی لیا ہے تو پھر اس کا جواب سنو کہ جس وقت میں اپنی ساری رات کی عبادت کو ایک طرف رکھتا ہوں اور خدا کی شان الوہیت کو ایک طرف رکھتا ہوں اور اللہ رب العزت کی اتنی بلند و بالا شان کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے میری عبادت اتنی حقیر لگتی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ اتنی اللہ رب العزت کا بلند و بالا مقام ہے کہ ہمارے اعمال کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ تو اس کا شکر ہے کہ جو اس نے جینے کے لیے سانس دے رکھے ہیں، اس نے چلنے کے لیے پاؤں دے رکھے ہیں، جو اس نے دیکھنے کے لیے آنکھیں ہمیں عطا فرما رکھی ہیں، جو اس نے کام کرنے کے لیے ہمیں ہاتھ عطا فرما رکھے ہیں، جو اس نے اپنے پیغام کو سمجھنے کے لیے ہمیں دل و دماغ دے رکھا ہے، ہمیں سوچ دے رکھی ہے اور ہمیں فہم و فراست دیکھ رکھی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو یہ کیسے ایک لوگوں کا خیال ہوتا تھا؟ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کی عجیب مثالیں ملتی ہیں۔ ایک عورت ساری رات چرخہ کاٹنے میں گزار دیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کے ذہن میں ایک سوال آیا، وہ امام احمد بن حنبل کے پاس چلی جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل سے کہتی ہے حضور میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، ایک مسئلہ ہے آپ بتا دیجئے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہاں اے خاتون پوچھو کون سا مسئلہ پوچھنا چاہتی ہو۔ اس نے کہا میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ رات کے وقت جب میں چرخہ کاٹ رہی ہوتی ہوں اور میں اپنے چھت پر بیٹھی ہوتی ہوں، ایک چھوٹا سا چراغ ایک دیا میں نے جلایا ہوتا ہے جس کی روشنی میں وہ چرخہ کاٹتی ہوں، تو حضور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں لوگ شمع لے کر باہر نکلتے ہیں اور جب وہ شمع لے کر باہر نکلتے ہیں تو ان کی شمع اور ان کے جو چراغ ہوتے ہیں ان کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے میرے چراغ کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، تو پھر میں ان کے چراغوں اور شمعوں اور مشلوں کی روشنی میں اپنا چرخہ کاٹتی ہوں۔ آپ مجھے بتاؤ کیا ان کی روشنی میں چرخہ کاٹنا میرے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز؟ امام احمد بن حنبل اتنے بڑے امام، جب آپ نے یہ بات سنی آپ حیران ہو گئے، عورت سوال کیسے کر رہی ہے اور کس قدر اتنا گہرا سوال۔ لوگ تو لوگوں کی شمعوں اور چراغوں میں سارے کام کیا کرتے ہیں اور اس عورت کا عجیب سا سوال ہے۔ آپ نے فرمایا اے عورت اس جواب دینے سے پہلے میں تم سے پوچھتا ہوں تم بتاؤ تم ہو کون جو اس طرح کا سوال کر رہی ہو؟ تو وہ عورت بول کے کہتی ہے میں بشر حافی کی بہن ہوں جو آپ سے سوال کر رہی ہوں۔ جب حضرت امام احمد بن حنبل نے سنا تو آپ نے فرمایا مجھے یقین تھا کہ تیرا تعلق کسی اللہ کے کامل بندے کے ساتھ ہے جو تو اس طرح تیرا جو دل و دماغ بول کر کہہ رہا ہے، تیرے تصورات میں جو تقوی مجھے نظر آ رہا ہے، جو تقوی کی کمکمیں میرے دل و دماغ پر پڑ رہی ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ تیرا تعلق کسی کامل ولی کے ساتھ ہے۔ تو بشر حافی کی بہن ہے، سوال تو اس طرح کی کرے۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا اچھا تو پھر سوال جو تو نے کیا ہے اس کا جواب سن لو۔ اگر کوئی اور شخص میرے پاس آتا تو میرا جواب کوئی اور ہوتا، لیکن اگر تو آئی ہے جو بشر حافی کی بہن ہے تو پھر سن لے احمد بن حنبل کا فتویٰ یہ ہے کہ کسی کے چراغ کی روشنی میں تمہیں سوت کاٹنے اور چرخہ کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو عام نہیں ہے، خدا نے تجھے خاص کر دیا ہے
اور جو عام ہوتا ہے اس کا حکم اور ہوتا ہے، جو خاص ہوتا ہے اس کا حکم اور ہوتا ہے۔ کس طرح اپنی زندگی ان لوگوں نے گزاری، ایک ایک قدم اٹھایا تو وہ ایک ایک قدم خدا کی رضا کے لیے تھا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی اور ایک ایک لحظہ خدا کے لیے تھا۔ یہ تعلق باللہ ہے۔ جب انسان خدا کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس بندے کا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی میرا بندہ قسم اٹھا کر کہہ دے کہ خدا کی قسم میں ایسے کروں گا یا خدا کی قسم ایسے ہوگا، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جس چیز پر قسم اٹھا لیتا ہے میں اس کی قسم کو کبھی رد نہیں کرتا، اس کی قسم کو میں پورا کرتا ہوں، اور جو وہ بات کہتا ہے میں اس کی بات کو پورا کر دیا کرتا ہوں۔ یہ تعلق باللہ ہے۔ ایک انسان جس وقت اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، دین کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اور سب سے ہمارا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ توحید کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے اور طاقتور ہے پوری دنیا سے، پوری دنیا پر اس کی حکمرانی ہے، وہ ایک ہے۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور پوری دنیا پر صرف اس ایک کی حکمرانی ہے تو پھر ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہمیں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، اللہ ساتھ ہی قانون بتا دیتے ہیں، فرماتے ہیں جو میرا ہو گیا وہ سن لے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اب اس کا میرے ساتھ تعلق قائم ہو چکا ہے، اب میں اس کو اکیلا چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ تعلق باللہ ہے۔ اور تعلق باللہ کی بہت زیادہ مثالیں ہیں کہ کس طرح ایک بندے کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ دوسری بات جو میں نے کی وہ ربط رسالت کی تھی کہ جس طرح اللہ رب العزت کی توحید کو ماننا، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے انسان عام شخص نہیں رہ جاتا، اس معاشرے میں جدا گانا شخص بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر بہت سے لوگ اس کے قریب آتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اعتکاف بیٹھتے ہیں، آپس میں بھائی چارہ، اخوت، محبت، پیر بھائی کا جو درس دیا جاتا ہے اور انما المؤمنون اخوہ کا جو درس ہے، یہ سارا ہمیں اللہ رب العزت کی طرف رجوع اور تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری نعمتیں ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات ربط رسالت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق۔ صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی مثال پیش کی۔ کوئی روئے زمین پر جو صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق رکھا ہے، روئے زمین پر اس کی مثال نہیں مل سکتی کہ انہوں نے کس طرح تعلق قائم رکھا اور کس طرح حضور سے محبت رکھی۔ ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو حضور جب اپنے صحابی کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو حضور خود پریشان ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے صحابی کیا معاملہ ہے؟ آپ کی آنکھیں پیلی زرد ہیں، آپ کا چہرہ پیلا زرد ہے، آپ کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں، آپ کا چہرے کا جو نقشہ ہے وہ بدل چکا ہے، بڑی پریشانی میں لگ رہے ہو۔ اے میرے صحابی بتاؤ بات کیا ہے، اتنی پریشانی کا سبب کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہا تھا کہ اس دنیا میں جس وقت دل تڑپتا ہے، جس وقت نگاہیں ترستی ہیں، جس وقت دل مجبور ہوتا ہے، جس وقت بے سکونی ہوتی ہے، یا رسول اللہ آ کر آپ کا دیدار کرتے ہیں ساری مشکلیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ کل قیامت والے دن جب نگاہیں ترسیں گی، دل تڑپے گا، دل پریشان ہوگا، بے سکونی آئے گی، تو یا رسول اللہ آپ تو نظر نہیں آئیں گے، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت ما من احببتا، فرمایا اے میرے صحابی سن، ہم یہ قاعدہ دے کے جا رہے ہیں، ہم یہ امت مسلمہ کو ایک قاعدہ دے رہے ہیں، ایک اصول دے رہے ہیں کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ۔ حضور
فرما رہے ہیں اے صحابی اگر آج تمہاری ترستی نگاہوں کا علاج دیدار مصطفیٰ ہے، اگر آج تمہارے تڑپتے ہوئے دل کا علاج دیدار مصطفیٰ ہے تو پھر سن لو کل جب قیامت کا دن ہوگا نگاہیں ترسے گی، دل بے سکون ہوگا، میری بارگاہ میں آ جانا تجھے میری زیارت نصیب ہو جائے۔ اس طرح صحابہ کرام نے اپنے آقا علیہ السلام سے محبت کی مثالیں قائم کر دی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے آقا علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب چونکہ اسلام کا آغاز ہو چکا ہے تو آپ مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں باہر جا کر لوگوں کو تبلیغ کروں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤں، اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی ہم اتنے طاقتور نہیں ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عزت والے لوگ ہیں، ہم مقام و مرتبہ والے لوگ ہیں، ہم ان کفار کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں، آپ مجھے اجازت دے دیجئے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق باہر نکلے، ایک جگہ پر کھڑے ہوئے اور آواز دی اے لوگو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آ جاؤ، اب سچا مذہب سچا دین آ چکا ہے، اس کا اعلان ہو چکا ہے، لہٰذا تم سب اللہ اور اس کے رسول کو مان لو۔ جب کفار نے یہ سنا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہوئے اور آپ کو مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آپ کو اتنی تکلیفیں اتنی اذیتیں دی اور اتنا آپ کو سزائیں دی، اتنا مارا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتے ہیں۔ کافی دیر تک اسی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے فیملی ممبرز، آپ کے جو گھر والے ہیں، خاندان والے رشتہ دار، ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے ہیں تو وہ سارے خاندان والے آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور آ کر آپ کو تھوڑی دیر ہوش میں لاتے ہیں۔ جب آپ ہوش میں آتے ہیں تو پوچھتے ہیں اے ابو بکر بتاؤ تمہارا اب کیا حال ہے؟ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں تم مجھے چھوڑو کہ میرا حال کیا ہے، تم بتاؤ میرے حضور کا کیا حال ہے، تم بتاؤ میرے حضور کا کیا حال ہے، تم میرے حال کو چھوڑو۔ سارے خاندان والے جب یہ بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ان سے ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور یہ ہمیں رسول اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر سارے خاندان والے چلے جاتے ہیں۔ جب سارے خاندان والے چلے جاتے ہیں تو آپ کی ماں وہاں پر ہی رہتی ہیں اور آپ کی ماں آپ کو اٹھاتی ہیں، اٹھا کر گھر لے جاتی ہیں اور جب آپ کو گھر میں بٹھاتی ہیں تو پانی کا ایک پیالہ لے کر آتی ہیں، آپ کو پانی کا پیالہ پیش کرتی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اے میری ماں رہنے دو، میں نے پانی نہیں پینا۔ تو ماں نے کہا بیٹا بتاؤ کیوں نہیں پانی پینا؟ کہا جب تک میں خود حضور علیہ السلام کے احوال کو جان نہ لوں اس وقت تک نہ میں پیوں گا نہ میں کھاؤں گا، کیوں مجھے سکون نہیں آئے گا جب تک مجھے میرے حضور کے احوال کا علم نہ ہو جائے۔ تو آپ کی والدہ نے جناب ام جمیل کو بلایا تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ، کیونکہ وہ مسلمان ہو چکی تھی لیکن وہ اسلام کو ظاہر نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب پوچھا تو ام جمیل نے اشارہ کیا کہ ہاں آقا علیہ السلام بالکل ٹھیک ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مجھے ابھی تک سکون نہیں ہو رہا، مجھے اس وقت تک سکون نہیں ہوگا جب تک دیدار مصطفیٰ نصیب نہیں ہوگا، میں حضور کو دیکھ نہیں لوں گا تب تک مجھے سکون نہیں ہوگا، اس لیے مجھے حضور کے پاس لے چلو۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو اٹھایا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئے۔ جب آقا علیہ السلام آپ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہیں، جب آپ کو پتہ چلا کہ میرا ابو بکر آ رہا ہے تو کائنات کے تاجدار اپنے حجرے سے باہر نکل کر حضرت ابو بکر صدیق کا استقبال کرتے ہیں۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق قریب آئے تو آقا نے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ان کی پیشانی پر بوسے دینے شروع کر دیے۔
میں قربان جاؤں ابو بکر صدیق کی پیشانی پر جن پر میرے حضور نے بوسہ دیا ہوگا، وہ کتنی عظیم پیشانی ہوگی، وہ کتنا عظیم سینہ ہوگا جس کو رسول اقدس نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوگا۔ اس ابو بکر صدیق کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق تمہاری بڑی قربانی ہے، آج ہم تم سے کہتے ہیں کہ آج مانگ لو جو مانگنا ہے، جو مانگو گے وہ تم کو عطا کر دیا جائے گا۔ ظاہر ہے وہی کہتا ہے نا جس کے پاس کچھ ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق آج مانگو جو مانگو گے وہ تم کو عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مال کی لالچ نہیں، دنیا کی خواہش نہیں، زمین نہیں چاہیے، مکان نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے یا رسول اللہ، بس اتنی التجا ہے آپ دعا فرمائیں کہ میری ماں کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ صرف یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح ابو بکر آپ کا غلام بن گیا ہے، ابو بکر کی ماں بھی آپ کی غلام بن گئی۔ آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے، دست شفقت دست رحمت اٹھائے، جب ہاتھ اٹھائے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، اے مالک ابو بکر صدیق کی ماں کلمہ پڑھ لے۔ اللہ کی قسم ابھی حضور نے دعا ہی کی تھی کہ ابو بکر صدیق کی ماں حضور کے قدموں میں کہتی ہے یا رسول اللہ ابو بکر کی ماں کو اپنا غلام بنا لے۔ یہ تو آقا علیہ السلام کی دعاؤں کے اثر کو دنیا بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار سرکار کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ میری ماں کے لیے دعا کریں کہ وہ کلمہ پڑھ لیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا دعا مانگتے ہیں۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، ابو ہریرہ اپنے گھر کی طرف دوڑے اور کہا کہ آج دیکھتے ہیں ابو ہریرہ پہلے پہنچتا ہے یا رسول اللہ کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابو ہریرہ اپنے گھر کی طرف دوڑے، جب اپنے گھر کی طرف دوڑے دستک دی، ماں نے دروازہ کھولا تو ماں کلمہ پڑھ رہی تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا آج پہلے بھی عقیدہ بڑا پختہ تھا لیکن آج عقیدہ اور پختہ ہو گیا ہے کہ ابو ہریرہ کی رفتار تو چیز ہی کیا ہے، مصطفیٰ کی دعا کی رفتار کا کوئی حصہ نہیں۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے تعلق رکھا ہے، اپنے تعلق کو قائم کیا ہے، آقا علیہ السلام نے پھر ان کے ساتھ نبھائی ہے۔ جنہوں نے جان اپنی قربان کی ہے، جنہوں نے اپنا مال قربان کیا ہے، اور جنہوں نے کہا آقا نے پوچھا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو، کہا اللہ اور اس کے رسول، باقی کچھ نہیں چھوڑ کر آیا۔ جب انہوں نے اپنی جان مال ہر چیز قربان کی تو تبھی رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے حضور کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیا ہے تو پھر دنیا میں سنو ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو سنو ابو بکر بھی جنت میں جائے گا، عمر بھی جنت میں جائے گا، عثمان بھی جنت میں جائے گا، علی بھی جنت میں جائے گا، طلحہ بھی جنت میں جائے گا، زبیر بھی جنت میں جائے گا، سعد بھی جنت میں جائے گا، سعید بھی جنت میں جائے گا۔ میں دنیا میں خوشخبری سنا رہا ہوں، جس نے جنت ہی دیکھنے ہیں میرے یہ صحابہ تھے، انہوں نے اپنا تعلق قائم کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے تعلق کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے بتا دیا ہے کہ تعلق اس چیز کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ ہمارے عقیدے کو ڈگمگانے نہیں دیتا، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ اقبال نے کہا تھا جب تک اس کے جسم میں روح محمدی ہے اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ یہ بھوکا تو رہ لے گا، یہ پیاسا تو رہ لے گا، یہ تکلیفیں تو سہ لے گا، لیکن یہ اتنا طاقتور ہوگا کہ کوئی بھی اس کو زیر نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جسم میں روح محمدی ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان ہے، اس لیے تو لوگ اپنے جذبے کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک ایک پل دین کی خاطر گزار دیتے ہیں۔ اس لیے لازم ہے ہمارے لیے، ہم اپنی زندگیوں کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو لازم ہے تعلق باللہ اور ربط رسالت۔ بولیے، تعلق باللہ اور ربط رسالت، یہ ہمارے لیے لازمی ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وابستگی اور اپنی پیوستگی کو یقینی بنا دیں کہ اگر ہم چل پھر رہے ہوں تو ہمارے دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہو ہمارے سینوں میں، تب ہم ایک کامل اور جامع مومن بن سکتے ہیں۔ تب ہم دنیا کے اختلافات سے بچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات واحد کو اپنا مرکز بنا لیں گے، تو پھر ہم کامل مومن اور آپس میں بھائی چارے کا جو درس دیا گیا ہے اس پر مکمل اور صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ تیسری چیز رجوع الی القرآن۔ تیسری چیز کیا ہے؟ رجوع الی القرآن۔ قرآن کریم کے ساتھ جو ہم نے اپنا تعلق قائم کرنا ہے، سب سے پہلے تو میں بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج قرآن کریم سے ہمارا تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ آج ہمارا تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ آج ایک بزرگ مجھے کہہ رہے تھے کہ جتنی بھی مساجد ہیں ان میں کوئی بھی بغیر ترجمے کے قرآن پاک نہیں پڑھا ہونا چاہیے۔ ہر مسجد میں ترجمے والے قرآن پاک پڑھے ہونے چاہیے تاکہ جو بندہ جب بھی پڑھے قرآن کی تلاوت کرے وہ کسی نہ کسی ذریعے سے یہ تو سمجھے کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے۔ اور آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہمارے بچے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، لیکن صحیح طریقے سے ان کو تلاوت قرآن پاک بھی نہیں آتی۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، حالانکہ ہر ایک شخص کو کم از کم قرآن پاک کی اتنی تعلیمات کا تو پتہ ہونا چاہیے جو انسان کے اوپر لازم ہے، اتنی تو انسان کو سیکھنی چاہیے، اور اس کے لیے زیادہ دیر نہیں لگتی۔ احکامات کو سیکھنا ہو، قرآن پاک کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کے لیے دیر نہیں لگتی۔ اور قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق جب سے ٹوٹا ہے تب سے ہم اللہ اور اس کے رسول سے بھی دور ہو چکے ہیں، تب سے ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں، تب سے ہم بے رہ روی کا شکار ہو چکے ہیں، تب سے ہمارے احوال جب ہم اپنی حالت اور اپنے ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ صبح بھی پریشانیاں، رات کو بھی پریشانیاں، دیر بھر پریشانیوں میں گزر جاتا ہے، بے چینی میں زندگی گزر رہی ہے، رزق کی کمی ہے، رزق کی وسعت نہیں، تنگی ہے، قحط سالی پڑ رہی ہے۔ یہ سارے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہ جانے یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اے اللہ تو نے ہمارے اوپر یہ گھیرا تنگ کرنا ہے، پھر ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کہنا چاہیے، نہ ہی ایسا کوئی ذہن میں خیال ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو درست کر کے قرآن پاک اور اس کی تعلیمات کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں۔ جب ہمارا تعلق قرآن پاک کے ساتھ ہو گیا، حلال کا پتہ چل گیا کہ حلال کیا ہے، حرام کا پتہ چل گیا کہ حرام کیا ہے، جب ان چیزوں کو ہم نے مکمل طور پر صحیح طریقے سے اپنے اوپر نافذ کر لیا تو پھر یہی قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ قرآن پاک بڑی عظیم کتاب ہے، بڑی عظیم کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے ساری باتوں، سارے کلام اور ساری گفتگو سے زیادہ حسین اور خوبصورت قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ یہ ساری کتابوں سے، سارے کلاموں سے خوبصورت ہے۔ اور قرآن کریم کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرمایا ان الذی لیس فی بیتہ شیء من القرآن، فرمایا جس کے پیٹ میں قرآن نہیں ہے کل بیت الخرب، وہ ایسے ہی ہے جس طرح ایک ویران گھر ہوتا ہے، اس میں کوئی رہنے والا نہیں ہوتا اور وہ گھر ویران ہو جاتا ہے، ایسے ہی اس شخص کا، اس مومن کا دل ویران ہو جاتا ہے اگر اس میں قرآن پاک موجود نہ ہو تو۔ صورتیں ہمیں یاد ہونی چاہیے، اس کا جو مفہوم ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک ایک عظیم کتاب ہے، اور قرآن پاک کو ہم نے تو کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ قرآن پاک تو ایسی کتاب ہے
ایک کافر شخص جا رہا ہے اور اس نے سنا کہ ایک مسلمان قرات کر رہا ہے. جب اس نے اتنے لفظ سنے فاستیاسو، صرف اتنے قرآن پاک کے لفظ سنے تو وہ سجدے میں گر گیا اور وہ کہتا ہے خدا کی قسم یہ کلام کسی عام انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ کسی ایسی ہستی کا کلام ہے جس نے ان ساری دنیا کو پیدا فرمایا. یہ کسی عام کا کلام نہیں ہو سکتا. اس شخص نے قرآن پاک کو دیکھتے ہی یہ کہہ دیا تھا. اس قرآن پاک کا جو کلام اور آیت اس نے سنی تھی تب وہ سجدے میں گر گیا تھا. ان لوگوں نے مانا ہے کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کا کوئی بھی عوض نہیں، جس کا کوئی بدلہ نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرمایا القرآن شافع و مشفع، قرآن شفاعت کرنے والا بھی ہے اور اس کی شفاعت قبول بھی کی جائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا من جعلہ قادہ الی الجنہ، جس نے اس کو من جعلہ امامہ، جس نے اس کو اپنا امام مانا، اپنے سامنے رکھا اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاری، قادہ الی الجنہ، قرآن اس کو جنت میں لے کر جائے گا. فمن جعل خلف ظہرہ، اور جس نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا، قادہ الی نار جہنم، یہ اس کو جہنم کی طرف لے کر جائے. یعنی جس نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا پھر وہ صراط مستقیم پر نہیں رہے گا، پھر وہ جنت کے حصول کو ممکن نہیں بنا سکے گا. اور جس نے قرآن کو اپنا رہنما اور اپنا قائد مان لیا وہ پھر جنت میں اس کو لے کر جائے گا. پھر آقا علیہ السلام کا یہ واضح فرمان ہے نا، آپ نے فرمایا اقرأ القرآن فإنہ یأتی شفیعا لأصحابہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا ارے قرآن پڑھا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ قیامت والے دن قرآن تمہاری شفاعت کرے گا. قیامت والے دن قرآن شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا من قرأ القرآن وتعلمہ وعمل بہ، فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور قرآن کو سیکھا اور اس پر عمل کیا، البس یوم القیامت تاجا من نورہ، قیامت والے دن اس کے سر پر نور کا تاج پہنایا جائے گا. فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور قرآن کو سیکھا، قیامت والے دن اس کے سر پر نور کا تاج رکھا ہوگا. ضوءہ کضوء الشمس، اس تاج کی روشنی ایسے ہوگی جس طرح تم سورج کو چمکتا ہوا دیکھتے. اور پھر فرمایا کہ اس کے والدین کو 2 حلے یعنی قیمتی لباس پہنوائے جائیں گے. تو اس کے والدین کہیں گے کہ اے اللہ یہ ہمیں جو قیمتی لباس عطا کیا جا رہا ہے یہ کس وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ بما کسینا ھذا، یہ ہمیں کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت اس وقت فرمائیں گے بِأَخْذِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنِ، اس لیے کہ تمہارا بچہ قرآن پڑھا کرتا تھا، اس لیے تمہیں یہ قیمتی لباس پہنایا جا رہا ہے. اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جس کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ ہو جاتا ہے پھر اس کو اس دنیا میں بھی کامیابی مل جاتی ہے اور آخرت میں بھی اس کو کامیابی مل جاتی ہے. اور اس کے علاوہ قرآن پاک ہمارے لیے ایک رہبر و رہنما کتاب ہے. قرآن پاک ہمارے لیے ایک قانون کی کتاب ہے. اس کی میں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ قرآن پاک ہمارے لیے کیسے قانون ہے. جس وقت 2 شخص آپس میں لڑ پڑے تو جو تیسرا شخص ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے کہ 2 شخص آپس میں جس وقت لڑ پڑیں تو جو تیسرا شخص ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یا 2 گروہ جب آپس میں لڑ پڑیں تو تیسرے گروہ کو کیا کرنا چاہیے؟ یا 2 ملک جب آپس میں لڑ پڑیں تو تیسرے ملک کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے. اس کا جواب اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا ہے. روشی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سید یا حبیب اللہ. تو اس کا قانون قرآن پاک نے واضح طور پر فرمایا. سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے
وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نَقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، جب مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم جو تیسرا گروہ ہے وہ ان دو گروہوں یا دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دے۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے درمیان صلح کروا دے۔ فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر وہ صلح نہ کر رہے ہوں، ان دو گروہوں یا دو شخصوں میں سے ایک جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہو، وہ بار بار دوسرے پر زیادتی کر رہا ہو، اس کو مار رہا ہو، تو پھر کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، فرمایا وہ جو تیسرا گروہ شامل ہوا تھا ان کو چھڑانے کے لیے، صلح کروانے کے لیے، وہ اب کیا کرے؟ وہ مظلوم کے ساتھ مل جائے اور ظالم کا ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ فرمایا فَقَاتِلُ الَّتِي، وہ اس سے لڑے حتیٰ تفیہ الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ جو ظالم تھا وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اور اللہ کا حکم کیا تھا؟ صلح۔ اللہ کا حکم کیا تھا؟ صلح۔ فرمایا فَإِن فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر پھر وہ واپس پلٹ آئیں، جب ایک بندہ مظلوم کے ساتھ ہوگا یا ایک گروہ مظلوم کے ساتھ ہوگا اور ظالم کے خلاف لڑے گا، تو بتاؤ ظالم کو عقل آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے اس کو پتہ ہے کہ پہلے میں کسی کمزور سے لڑ رہا تھا، اب میرے مقابلے میں طاقتور لوگ ہیں، اس لیے وہ تھوڑا سا ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ اس معاملے سے پلٹ آئے تو تم ان کے درمیان صلح کروا دو۔ یہ قرآن پاک نے کتنا پیارا قانون دیا ہے کہ جب دو لوگ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی صلح تم کس طرح کروا دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کی تشکیل کے لیے سورہ حجرات میں بہترین قاعدے ارشاد فرمائے ہیں، بہترین قسم کے قاعدے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، فرمایا اے ایمان والو، تم میں سے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ یہ یہاں پر میں ایک بات بتا دوں کہ یہ لفظ جو ہے مذاق، یہ دو طرح کا لفظ بولا جاتا ہے، ایک ہے مزاح، آخر میں ہا آتی ہے، اور ایک ہے مذاق، اس کے آخر میں قاف آتی ہے جو کینچی والا قاف ہوتا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ میں جو مزاح ہے ہا کے ساتھ اس کی اجازت ہے، لیکن جو مذاق قاف کے ساتھ ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان میں فرق کیا ہے؟ جو لفظ مزاح ہے، مزاح، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو ہنساتا ہے اور اس کو خوش کر دیتا ہے اور اس میں اس کو تکلیف نہیں دیتا، نہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اس کو دکھ دے، بلکہ وہ اس کے ساتھ مزاح اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس کے ساتھ دل لگی یا اس کو خوش کرنے کے لیے کرے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ پریشان ہوگا، پھر اس کے بعد فوری طور پر وہ خوش ہو جائے گا، یہ مزاح ہے۔ اور مذاق کیا ہے کہ آپ کسی کی حد کے عزت کے لیے، کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، کسی کو طعنہ زنی کرنے کے لیے، کسی کی عزت پر حرف لانے کے لیے آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں جس سے اس کا دل دکھتا ہے، اس کی شریعت مطہرہ میں اجازت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی مزاح فرمائے ہیں، مزاح خود بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی گھوڑا عطا فرما دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاح کرتے ہوئے فرمایا ہمارے پاس تو گھوڑے کا بچہ ہے، وہ لے جاؤ۔ تو اس نے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کے بچے پر بیٹھ کر میں کیا جہاد کروں گا؟ تو حضور نے فرمایا ہر گھوڑا کسی نہ کسی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ گویا کہ جب انہوں نے یہ لفظ سنے تو ان کے چہرے پر ایک تبسم آ گیا، گویا کہ آقا علیہ السلام نے یہ مزاح فرمایا۔ ایک بوڑھی عورت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ پریشان ہو گئی، کہتی ہے یا رسول اللہ پھر ہمارا کیا بنے گا؟ حضور نے فرمایا سب جوان ہو کر جائیں گی، بوڑھی جنت میں جو بھی جائے گی وہ جوان ہو کے جائے گی۔ اس طرح کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کے ساتھ پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں جو ہیں وہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں، لیکن جو مذاق ہے کسی کا دل دکھانے کے لیے اس کی شریعت اسلامیہ میں اجازت نہیں ہے۔ پھر فرمایا ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن،
پھر فرمایا کہ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں جن کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہوں۔ یہ ایسا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی شخص کو دیکھا، اس نے گالی نکالی، آپ ایک ماہ کے بعد کہتے ہیں کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس نے گالی نکالی تھی، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اس کو برا بلا نہ کہو۔ ہو سکتا ہے کہ جس دن اس نے گالی دی ہو، اس رات اس نے ساری رات اللہ سے ایسی توبہ کی ہو جیسے کبھی کسی نے نہ کی ہو، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہو، لیکن تم ابھی بھی اس کو برا سمجھ رہے ہو۔ اس لیے فرمایا کہ تم کسی کو برا بلا نہ کہو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ کیسے قانون جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں فرمائے ہیں، اور کس طرح کا قرآن پاک ہمیں ہر جگہ پر رہنمائی کر رہا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے ولی بزرگ بندے، انہوں نے کہیں سے سنا جی کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، ہر چیز کو قرآن نے بیان کیا، ہر چیز کا قرآن میں بیان ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ میرا قرآن میں کہاں ذکر ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے قرآن پکڑا، میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح میرا کہاں پر قرآن میں ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پکڑا اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں میں جو بھی آیت پڑھتا تھا مجھے ایسے ہی لگتا تھا کہ خدا نے ہر آیت میرے لیے نازل کی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرا یہ یقین ہو گیا تھا کہ قرآن کی ہر نازل ہونے والی آیت ہر ایک شخص کے لیے نازل ہے۔ ہماری زندگیوں کے لیے ایک رہنما اور رہبر کتاب ہے۔ اگر ہم اس کو رہنما نہیں مانیں گے، رہبر نہیں مانیں گے، تو ہمیں راستہ کیسے ملے گا؟ کیسے ہم اصولوں کو سمجھ پائیں گے؟ تب پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ ہمیں بین الاقوامی قوانین کے بارے میں بتاتا ہے، جو انٹرنیشنل لا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے، جو نیشنل لا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے، جو ہماری عدالتوں کا نظام ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے، جو ہمارا تجارت کا سسٹم ہے قرآن اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، جو ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے قرآن اس کے بارے میں بتاتا ہے، جو ہماری عبادات ہیں، ہمارے اخلاقیات ہیں، ہمارے معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہے قرآن ہر چیز کو بیان کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تبیان لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ جو اپنے بارے میں تلاش کرنا چاہے وہ قرآن میں تلاش کر سکتا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے قرآن کے علوم سے اتنی روشنی ملی کہ اگر میری جوتی کا تسمہ جو ایک حقیر چیز ہے جس کا ذکر زبانوں پر کم آتا ہے، اگر وہ تسمہ بھی گم جائے تو قرآن کی روشنی میں میں اس کو تلاش کر سکتا ہوں۔ آج ہم نے قرآن کریم کو الماریوں کی زینت بنا لیا ہے۔ آج ہم نے قرآن کریم کو صرف اپنے کمروں تک محدود کر دیا، الماریوں تک محدود کر دیا، اور بدقسمتی سے انفارچونیٹلی شومی قسمت کہ ہم جس وقت قرآن پاک کو پکڑتے ہیں اس وقت اس سے غبار کو اور گرد کو ہم جھاڑ رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، اور جو گرد و غبار ہے وہ قرآن پاک پر اپنا قبضہ کیے بیٹھی ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو صبح و شام پڑھیں تو ہمارے قرآن کریم پر کبھی گرد نہ آئے، کبھی اس پر مٹی نہ ہو، کبھی وہ مٹی سے آلود نہ ہو۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں کہ قرآن کریم کو ہم نے الماریوں کی زینت بنا رکھا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، قرآن کریم کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کے جو فضائل ہیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ جب ہم قرآن کریم کے فضائل کو سمجھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، اس کے قوانین کو سمجھیں گے، تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ قرآن پاک کا مقام کیا ہے اور ہمارے لیے اس میں احکامات کیا بیان کیے گئے۔ تو مجھے یہ حکم دیا گیا تھا 1 گھنٹہ بیان کے لیے، تو آج کے اس سارا جو بیان میں نے کیا اس کا نچوڑ جو نکلا وہ 3 چیزیں تھیں جن کے ساتھ ہمارا تعلق اور ہمارا رجوع جو ہے وہ ہر حال میں ضروری ہے۔ ہم اپنا رجوع، اپنا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قائم رکھیں۔ آخر میں یہ ہے کہ ایک کتاب ابھی میں نے لکھی ہے قرآن اور مخالفین قرآن کے نام سے، جس میں قرآن پاک کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور پھر قرآن پاک کی جو امتیازی خصوصیات ہیں کہ قرآن پاک باقی کتابوں سے کتنا جدا ہے، اور پھر قرآن پاک میں کون کون سے علوم بیان کیے گئے ہیں،
ان ساری چیزوں کے خلاصے میں جو ہے وہ بند کر کے رکھا ہے۔ اور پھر کچھ لوگ جو قرآن پاک کو نہیں تسلیم کرتے یا جو یہود و نصارہ ہیں قرآن پاک پر جو اعتراضات کرتے ہیں، ان کے بھی سارے اس میں جوابات دیے گئے ہیں۔ اس کا نام میں نے قرآن اور مخالفین قرآن کے نام سے جو ہے وہ رکھا ہے، قرآن اور مخالفین قرآن۔ اس میں ساری ڈیٹیل شروع میں قرآن پاک کی آیات سے قرآن پاک کے فضائل بیان ہوئے ہیں، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے قرآن پاک کے جو فضائل ہیں وہ بیان ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد جو عقلی دلائل قرآن پاک کی عظمت پر ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کے بارے میں یہ کہا ہے قرآن پاک غیر مخلوق کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، عاجز کر دینے والی کتاب ہے، متواتر کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، عظیم فرشتہ کے ذریعے اس کا نزول ہوا، یہ قانون کی کتاب ہے، عربی زبان کا شاہکار ہے، یہ منظم کتاب ہے، تاریخی کتاب ہے، مؤثر کتاب ہے، ساری انسانیت کے لیے ہادی اور رہبر کتاب ہے، بآسانی اور جلد یاد ہونے والی کتاب ہے، تمام جدید مسائل کا حل ہے، تمام علوم کی جامع کتاب ہے، تمام ظاہری اور باطنی فوائد سے مالا مال کتاب ہے، ضرورت کے عین مطابق کتاب ہے، صادق اور مصدوق کتاب ہے، تمام شکوک و شبہات سے پاک کتاب ہے، اور آخری ٹائٹل دیا ہے قرآن ایک مکمل زندگی ہے۔ قرآن ایک مکمل زندگی ہے، جس کے وضاحت میں تھوڑا سا جو میں نے لکھا پڑھ کے سناتا ہوں کہ قرآن میں ایمانیات، عبادات، معاملات، اخلاقیات، تزکیۃ النفس، روحانیت، تہذیب و تمدن، معاشرت، حکومت و سیاست اور ریاست، اقتصادیات و تجارت اور معیشت، اصلاح و فلاح اور بہبودیت، انفرادیت و اجتماعیت، ظاہریت و باطنیت، بچوں کے حقوق، حاکم و رعایا کے حقوق، عورتوں اور بزرگوں کے حقوق، ذمیوں کے حقوق، فوجداری اور دیوانی مقدمات، اقوامی اور بین الاقوامی قوانین، نیز تمام چیزوں کو قرآن پاک میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اس لیے قرآن ایک ہمارے لیے مکمل زندگی ہے، گویا کہ یہ ایک خلاصہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد ایک دفعہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا اندازہ، قرآن پاک کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کیا ہے۔ اسی طرح ہم نے قرآن پاک کے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنے علاقے میں معرفت القرآن کے نام سے 10 روزہ کورس بھی رکھا ہوا ہے، جس میں ہم کئی تعداد میں لوگ وہاں پر قرآن پاک سیکھتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کی اس مہم اور قرآن پاک کے علوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم کامیاب و کامران ہوں گے، قرآن کو اپنی رہبر اور رہنما کتاب مانیں گے۔ یہ کتاب ہم لائے ہیں چونکہ ہم نے پبلش کروائی ہے، اس لیے اگر کوئی اس کو خریدنا چاہتا ہے، ہم اس کو جو ہے وہ 40 روپے اس کی قیمت ہم نے لگائی ہوئی ہے۔ اگر کوئی اس کتاب کو لینا چاہتا ہے، خریدنا چاہتا ہے تو وہاں پر یہ موجود ہیں فیصل صاحب، یہ ان کے پاس کتاب موجود ہے، اگر آپ پہ سے کوئی لینا چاہے 40 روپے اس کی ہم نے قیمت لگائی ہے۔ اس کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں اور سمجھیں کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کون سے علوم بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تعلق اور اپنی وابستگی عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرآن کریم سے ہمیں لگاؤ اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہی ہمارے اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہی جو بیان کیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جتنے لوگوں نے بیٹھ کر تیرے اور تیرے محبوب کی باتیں سنی، تیرے کلام کی باتیں سنی، مولا سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہی یہ جو القاسم ٹرسٹ اور اس آستانہ سے وابستہ لوگوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا اور اعتکاف کی انتظامیہ جو بڑے اچھے طریقے سے اس سسٹم کو چلا رہی ہے، مولا سب پہ اپنی ہزاروں لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرما۔ یا الہی اس آستانہ عالیہ کو
تا قیامت شاد و باد رکھنا۔ مولا اس پر اپنی مزید رحمتیں برکتیں نازل فرماتے رہنا، اور اے اللہ اس کو فیضان کا مرکز بنائے رکھنا۔ یہ جتنے بھی لوگ اس آستانے کے ساتھ وابستہ ہیں مولا ان کے دلوں کو کھول کر اس آستانہ عالیہ کا فیضان ان تک جاری و ساری فرمانا۔ یا الہی جو بھی ہم سے غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، یا الہی اس عشرہ مبارکہ کے صدقے جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے مولا ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما دے۔ یا الہی جو بھی ہم سے گناہ ہوئے، انسان خطا کار ہے مولا، جتنی بھی غلطیاں ہو گئیں وہ تو معاف فرما دے۔ یا الہی ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں مولا، ہمیں جو چیزیں تو نے حلال کی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کو حلال سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور جن سے تو نے منع کیا ہے مولا ان سے رک جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی حاضرین کے دل میں جو بھی تمنائیں ہیں، التجائیں ہیں، خواہشات ہیں، جو بھی مناسب ہیں مولا ان کو پورا فرما دے۔ یا الہی جو بھی تمنائیں لے کر ساری دنیا سے اپنا تعلق توڑ کر تیری مسجد میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے اعتکاف کے فیضان حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں مولا، سب کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ یا الہی اس اعتکاف کے صدقہ سے آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب، اور یا الہی اس اعتکاف میں عبادات اور ان دنوں کے صدقہ سے سب کی بخشش فرما دینا۔ یا الہی اس دنیا میں رکھنا تو شان سے، جب لے کے جانا تو ایمان سے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا الہی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا الہی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اپنی محبت، اپنے محبوب کی محبت عطا فرما، قرآن کریم سے تعلق اور وابستگی قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی جہاں پر بھی مسلمان ہیں سب کی مدد فرما، غزہ کے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، اور جو یہود ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرا رہے ہیں مولا تو ان کو نیست و نابود فرما دے۔ یا الہی مسلمانوں کی مدد فرما، یا الہی مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا الہی جہاں پر بھی مسلمان ہیں جن مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہیں یا الہی سب پہ اپنا کرم فرما۔ یا الہی بران رحمت نازل فرما مولا، جو ہم نے روزے رکھے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ یا الہی اس تمام تر پروگرام کو جس کا اہتمام کیا گیا ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ یا الہی ہمارے گناہوں کو بخش کر ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے، اپنے دین کی تبلیغ کے لیے چن لے مولا، اپنا قرب عطا فرما، اپنے محبوب کی محبت عطا فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم آتی نفسی تقواہا و زکاہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔